بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 1۔ تو پڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان باتوں کو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کا عظیم اجر و ثواب ہے، کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے اور اٹکنے والوں کو مشقت کی وجہ سے دگنی نیکیاں عطا ہوتی ہے، اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے کل 29 حروف ہے۔ ان 29 حروف کی جس طرح شکلیں مختلف ہے، اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں۔ بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے ص، ض۔ بعض کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے ج، ط۔ بعض کو سیٹی جیسی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے ظ، س، اور بعض کو بغیر سیٹی جیسی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے ث، ذ۔ حروف مفردات کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کے لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا کہ جس حرف کی آواز کے 2 حروف ہو اس کو تھوڑا سا لمبا ادا کریں، جیسے ب، ت، ث، اور جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہو اسے 2 گنا لمبا ادا کریں، جیسے ج، ع، اور الف اور حمزہ کو بغیر لمبا کیے ادا کریں، کھینچ کر نہ پڑھیں۔ آئیے قرآن حروف مفردات کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف، با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے با۔ ہونٹوں کے گیلے حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے بند کرتے وقت اندر چھپ جاتا ہے۔ تا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے ت۔ ث کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے ث۔ جیم کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے ج۔ ح کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، جیسے ح۔
ہا کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا۔ خا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے خا۔ دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے دال۔ ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے ذال۔ را کی ادائیگی میں زبان کی نوک کی پشت کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے را۔ زا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کنارے سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، جیسے ذا۔ سین کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کنارے سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، جیسے سین۔ شین کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں، جیسے شین۔ صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کنارے سے مضبوطی سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے صاد۔ ضاد کی ادائیگی میں زبان کے موٹے کنارے کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ پہ آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، جیسے ضاد۔ طا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے طا۔ ظا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے نرمی سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے ظا۔ عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، جیسے عین۔ غین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے غین۔ فا کی ادائیگی میں سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے سروں کو نیچے ہونٹ کے گیلے حصے پہ لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے فا۔ قاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے قاف۔ کاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے کاف۔ لام کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے
لام۔ میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کے خشک حصے کو نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے میم۔ نون کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، جیسے نون۔ واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر اور پھر سے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، جیسے واو۔ ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر باریک اور بغیر رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، جیسے ہا۔ حمزہ کی ادائیگی میں ہا کو بغیر کھینچے میم سے ملائیں اور میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، جیسے حمزہ۔ یا کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، جیسے یا۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہی تک ہے۔ کل ہم انشاءاللہ تختی نمبر 2 پڑھیں گے، اور اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں یا آپ خود پڑھنا چاہتی ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔